TNI TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا کے شہری ایک بار پھر اس ہالیڈے سیزن پر بھرپور طریقے سے شاپنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہری ایک بار پھر اس ہالیڈے سیزن پر بھرپور طریقے سے شاپنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کینیڈا کے صارفین کے 10ویں سالانہ سروے سے پتہ چلتا ہے کہ آدھے سے زیادہ یعنی 57% کینیڈین اپنی زیادہ تر خریداری اسٹور میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ 43% بنیادی طور پر آن لائن خریداری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی پایا گیا کہ 75% دسمبر میں اپنی چھٹیوں کی خریداری میں سے کچھ 46% یا بہت زیادہ 29% کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تقریباً نصف یعنی کہ 47% نے اعتراف کیا کہ وہ اپنی کچھ یا زیادہ تر آخری لمحے میں خریداری کریں گے۔ سال کے مصروف ترین شاپنگ سیزن سے قبل جاری کیے گئے کئی نئے ریٹیل سروے کے مطابق کینیڈا کے باشندے پرجوش تعطیلات کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ تقریبات کی واپسی، کم ہوتی ہوئی وبائی بیماری، مضبوط بچت اور کم بے روزگاری سے صارفین کے اعتماد اور اخراجات میں اضافہ متوقع ہے۔ کینیڈین اس چھٹی کے موسم میں اوسطاً $635 خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو پچھلے سال کے سروے سے 23%، $119 زیادہ ہے۔ بچوں کے ساتھ بالغ جو سانتا میں یقین رکھتے ہیں سب سے زیادہ خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ گوگل کینیڈا کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ کینیڈینز نے جلد خریداری کرنے کی کال پر توجہ دی ہے۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں ایک بار پھر کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ کیسز میں اضافے کے سبب کئی اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں ایک بار پھر کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ کیسز میں اضافے کے سبب کئی اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز اونٹیریو میں کورونا وائرس کے 788 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ اس طرح نئے انفیکشنز کی 7 دن کی اوسط تعداد 800 کے قریب پہنچ گئی ہے، جو اتوار سے کم ہے، جب 964 نئے انفیکشن کی تصدیق ہوئی، جو مئی کے بعد سے سب سے زیادہ ایک دن میں رپورٹ ہوئے تھے۔ تصدیق شدہ نئے کیسز میں سے 412 ایسے ہیں جنہیں ویکسین نہیں لگائی گئی، 27 ایسے ہیں جنہیں جزوی طور پر ویکسین لگائی گئی، 315 کیسز مکمل طور پر ویکسینیٹڈ افراد شامل ہیں، اور 34 ایسے ہیں جن کی ویکسینیشن کی حیثیت معلوم نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ویکسین نہیں لگائی گئی ہے وہ وائرس سے غیر متناسب طور پر متاثر ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ آج درج ہونے والے 52% کیسز 20% آبادی کے ایسے ہیں جنہیں ویکسین نہیں لگائی گئی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران ٹورنٹو میں 106، ونڈسر میں 84، سمکو مسکوکا میں 80، پیل ریجن میں 49 اور یارک ریجن میں 48 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اونٹیریو کا فال کووڈ-19 کیس لوڈ اب 6816 ہے، جو ایک ہفتہ قبل 5597 تھا، لیکن تصدیق شدہ نئے انفیکشن کی تعداد گزشتہ پیر کو تصدیق شدہ 627 کیسز سے کہیں زیادہ ہے۔ نئے کیسز کی 7 دن کی اوسط تعداد اب 782 ہے، جو ایک ہفتہ قبل 656 تھی۔ ہفتے کے آخر میں اونٹیریو میں اومیکرون قسم کے 2 کیسز کا پتہ چلا۔ کینیڈا میں اس قسم کے پہلے کیسز پائے گئے۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,17,803 تک جا پہنچی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 17,90,142 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 29,670 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 17,34,556 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,17,803 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,997 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,47,387 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,576 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 3,35,009 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,242 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,18,068 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,333 ہے۔
طالبان اور یورپی یونین کے درمیان ہونے والی ملاقات میں وزیر خارجہ امیر متقی نے ملک کے ہوائی اڈوں کی بحالی کے لیے یورپی یونین سے مدد کی درخواست کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ طالبان نے یورپی یونین سے افغانستان کے ہوائی اڈوں کی بحالی کے لیے مدد کی درخواست کی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امارات اسلامیہ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر اللہ متقی کی زیر قیادت طالبان وفد نے دوحہ میں یورپی یونین کے حکام کے ساتھ ملاقات کی۔ طالبان وفد امریکی نمائندوں سے بھی مذاکرات کرے گا۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا کہ ملاقات کے دوران مسائل کو سیاسی تحفظات سے الگ رکھنے اور دباؤ کے بجائے تعاون کے ذریعے ان کے حل پر اتفاق کیا گیا ہے۔ طالبان اور یورپی یونین کے درمیان ہونے والی ملاقات میں وزیر خارجہ امیر اللہ متقی نے ملک کے ہوائی اڈوں کی بحالی کے لیے یورپی یونین سے مدد کی درخواست کی۔ یورپی یونین نے افغانستان میں دفتر کھولنے اور افغان عوام کی مدد کا وعدہ کرتے ہوئے وفد کو یقین دلایا کہ ہوائی اڈوں کی بحالی کے لیے سنجیدگی سے غور کیا جائے گا۔ ادھر یورپی یونین نے اپنے بیان میں کہا کہ مذاکرات کا مطلب طالبان حکومت کو تسلیم کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ملاقات افغان عوام کے مفاد میں یورپی یونین کی آپریشنل مصروفیات کا حصہ ہے۔ یورپی یونین کے بیان کے مطابق طالبان نے افغانیوں کے لیے عام معافی کے وعدے پر قائم رہنے اور غیر ملکیوں کی بحفاظت انخلا کی یقین دہانی کرائی ہے، جبکہ یورپی یونین نے سردیوں میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے افغان عوام کی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کورونا کی نئی قسم آنے کے بعد لاک ڈاؤن نہ لگانے کا عندیہ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اومیکرون تشویش کا باعث ہے لیکن گھبراہٹ کی وجہ نہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کورونا کی نئی قسم آنے کے بعد لاک ڈاؤن نہ لگانے کا عندیہ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اومیکرون تشویش کا باعث ہے لیکن گھبراہٹ کی وجہ نہیں۔ امریکی صدر بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکہ میں آج نہیں تو کل اومیکرون کا کیس سامنے آئے گا۔ اومیکرون وائرس پر تشویش ہے مگر عوام کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی کورونا کی نئی قسم پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ اومیکرون وائرس پر تشویش ہے مگر عوام کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ میں آج نہیں تو کل اومیکرون کا کیس سامنے آئے گا۔ امریکی عوام ویکسین کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ امریکیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ امریکی صدر نے ڈاکٹر فاؤچی سمیت دیگر طبی مشیروں سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر فاؤچی نے کہا کہ ویکسین اومیکرون سے کچھ نہ کچھ تحفظ فراہم کرتی ہے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے دعویٰ کیا تھا کہ کورونا کی نئی قسم سے مقابلے کے لیے تیار ہیں، اس پر بھی جلد قابو پا لیں گے۔ اپنے خطاب میں صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ نئی قسم اومیکرون کا مقابلہ کرنے کے لیے ویکسین کی نئی خوراکوں کی ضرورت ہوگی۔ وقت پڑنے پر ہم پیداوار اور تقسیم کو تیز کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ اومیکرون سے کیسے نمٹیں گے، اس متعلق جمعرات کو حکمت عملی کا اعلان کریں گے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق فی الحال پریشان کن اعداد و شمار سامنے نہیں آئے جس کی بنیاد پر یہ تجویز کیا جا سکے کہ اومیکرون دیگر اقسام سے زیادہ خطرناک ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ جنوبی افریقہ میں سامنے آنے والی کورونا وائرس کی نئی شکل اومیکرون کے بہت تیزی سے پھیلنے کے ثبوت نہیں ملے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق WHO کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ آیا کورونا کی نئی شکل اومیکرون پرانی قسم ڈیلٹا سمیت دیگر اقسام کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے اور اس کی شدت باقی اقسام سے زیادہ ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جنوبی افریقہ میں اومیکرون میں مبتلا مریضوں کے اسپتال میں داخل ہونے کی شرح زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کورونا کی اس نئی قسم کی انسانوں میں منتقلی اور شدت کی شرح بھی زیادہ ہوگی۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق فی الحال پریشان کن اعداد و شمار سامنے نہیں آئے جس کی بنیاد پر یہ تجویز کیا جا سکے کہ اومیکرون دیگر اقسام سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس میں 2 ہفتے کا وقت لگ سکتا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 26,25,49,838 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 52,27,930 ہو گئیں، جبکہ 23,71,19,893 کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 8,01,326 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,93,01,070 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,68,980 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,45,00,000
87,822 मरीज सामने आ चुके हैं। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।